میں آپ کو آج کی عبادت میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ ہم جس بارے میں آج بات کرنے والے ہیں وہ زیادہ آرام دہ تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایت اہم اور مددگار ہوگی۔ تو آئیں سیدھا اپنے روزمرہ کی عبادت کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ سے پوشیدہ ہونے اور ظاہر ہونے کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ جو چیزیں گزر گئیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کے حضور کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے متعلق سوچیں۔ خدا روح ہے اور اس کا روح ہر جگہ موجود ہے۔ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کسی بھی چیز کو پوشیدہ رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آخر کار ظاہر ہو جائے گی، اگر اس زندگی میں نہیں تو یقیناً اگلی زندگی میں، لیکن اکثر وہ اسے اسی زندگی میں ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے پاس داؤد کی ایک وضاحت ہے، اور داؤد مرد خدا تھا۔ خدا نے اسے کئی طریقوں سے استعمال کیا، لیکن داؤد آزمایا گیا، اور ہم داؤد کے گناہ کے متعلق بات کر چکے ہیں، اور ہم اس کے متعلق بات کرنا جاری رکھیں گے، کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے جو ہم داؤد کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی جو خدا سے محبت کرتا تھا، اس کے باوجود اس نے بدکاری کا گناہ کیا، اور ہم اس کے بارے میں وضاحت سیموئیل کی کتاب میں پاتے ہیں، اس کے متعلق جو داؤد نے کیا، اور اس نے کس طرح اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی، اور اس نے سوچا ٹھیک ہے، سب اچھا ہے۔ لیکن اس وضاحت کے بالکل اختتام پر بائبل یہ کہتی ہے، اور خدا داؤد سے ناخوش تھا۔ آپ دیکھتے ہیں سب کچھ داؤد نے بیت سبا کے ساتھ کیا، خدا نے دیکھا۔ خدا نے سب کچھ دیکھا جو داؤد نے اس کے خاوند کے ساتھ کیا۔ اس نے منصوبہ دیکھا، اس نے دل کو دیکھا، اس نے حالات کو دیکھا، وہ سب کچھ جانتا تھا۔ یہاں کچھ بھی نہیں تھا جو خدا سے پوشیدہ تھا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا یہ افسوسناک تھا۔ خدا نے داؤد کو ایک جگہ پر لانا تھا اور اسے سخت کلام دینا ہی تھا، اور پھر خدا کو اسے اس جگہ پر لانا تھا جہاں وہ دیانتدار تھا، اور اس کے سامنے وہ شکستہ بھی تھا، اور ہم چیزوں کو چھپا نہیں سکتے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم میں گناہ نہیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یقیناً ہم کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، صرف ایک شخص ہے جس سے ہم چھپا رہے ہوتے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ شخص صرف ہمارا اپنا آپ ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ ہم دیانتدار ہوں، ہم شفاف ہوں، ہم خدا کے سامنے عیاں ہوں، اور جب ہم ہوتے ہیں تو وہ ہمیں پچھتاوے کی طرف لائے گا اور وہ ہمیں بحال کرے گا۔ لیکن جب تک ہم اس کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک سانحہ دوسرے سانحے کی طرف لے جائے گا، اور ہوگا کیا؟ جب ہم اعتراف کرتے ہیں تو وہاں پاکیزگی ہوگی، وہاں بحالی ہوگی، اور وہاں ہماری زندگیوں میں دوبارہ خدا کی قدرت کام کرے گی۔ تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ غلط ہوں اس کو چھپانے کی کوشش نہ کریں، دیانتدار بنیں، شفاف بنیں، اور جب آپ نے یہ کیا ہو وہ خدا کو بتائیں، اس کے سامنے شکستہ ہو جائیں، اس کے فضل کو اپنے آپ کو دھونے دیں، اس کی معافی اپنی زندگی میں آنے دیں، اور پاکیزگی، شفا اور بحالی کو خود میں آنے دیں۔ چھپانے کا کھیل کھیلنے کی کوشش نہ کرتے رہیں، روح کے وسیلے سے ظاہر رہیں، اور اس کے ساتھ دیانتدار اور شفاف رہیں۔